صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، کی وفات کے بعد شدید قحط سالی آئی. توجہ رکھیے گا، میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. جب شدید قحط سالی آئی تو اس وقت خلیفہ دوم کی حکومت تھی. مسلمان گئے کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ دعا کریں تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے. توجہ کیجیے گا، تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے. یا کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی عمل بتائیں یا خود ہی دعا کر دیں تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے. جیسے ہی کہا یہ قحط سالی ختم ہو جائے، کہا کہ جاؤ نبی کی قبر پہ جاؤ. توجہ کیجیے گا، جاؤ نبی کی قبر پہ جاؤ، جا کر دعا کرو، قحط سالی ختم ہو جائے گی. توجہ کیجیے گا، میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے جس کی قبر آپ سے سمے وہ خدا سے کتنے سمے، جن کی قبر کی برکت سے آپ جب آئے اور نبی کی قبر پر دعا کی گئی. توجہ کیجیے گا، روایت مکمل نہیں ہوئی. جیسے ہی نبی کی قبر پر دعا کی گئی، توسل کیا گیا، نبی کی قبر سے بارش نہیں ہوئی. ایک دفعہ توسل کیا گیا، دو دفعہ توسل کیا گیا، بارش نہیں ہوئی. اور کہا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جناب نبی مکرم کی قبر سے توسل کیا، اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا لوگوں، توجہ کیجیے گا، لوگوں تم سے علی ناراض ہے. جب تک علی کو راضی نہیں کر دو گے اللہ کی رحمتیں رک جائیں گی. جب سب لوگ امیر المومنین کے پاس آئے، علی نے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان پر بادل آئے. جو آسمان پر بادل آئے علی پہ سایہ قدم ہو کر بادل برسنا شروع ہوئے. تو اس وقت جناب سلمان نے، توجہ دیجیے گا، اعجاز طبرسی میں جناب سلمان کے یہ جملے موجود ہیں. جناب سلمان کہتے ہیں مسلمانوں اگر تم علی کے راستے کو نہ چھوڑتے، جو اڑتے ہوئے پرندے ہیں وہ تمہاری بات کو مان لیتے. لوگوں نے کہا سلمان کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ لوگوں تم قحط سالی میں تڑپ رہے ہو، تم قحط سالی میں مر رہے ہو، تم اگر علی کو امام مان لیتے جیسے عیسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے مائدہ آتا تھا، علی کو جناب سلمان نے کہا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جب عیسیٰ نبی کے لیے امت کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کے کہ اللہم اے اللہ نازل کر مائدہ کو، تو وہاں سے مائدہ آ سکتا ہے. تو علی تو فخر عیسیٰ، کجا عیسیٰ جو علی کے 11ویں بیٹے تھے پیچھے نماز پڑھے گا. تو علی کا مقام تو اس سے بلند ہے. عزیزان محترم، جب جناب سلمان کا ذکر آیا اسی توسل سے، سلمان پہ جتنی بھی رحمت کی بوندیں برسی، اس کا توسل کوئی ہو نہیں تھا بلکہ ذات علی تھی. جناب سلمان ایک مرتبہ مدینے کے باہر کھڑے ہیں. آپ کے سین سماعت میں بیدار رہنی چاہیے، رات کا کوئی بھی پہر ہونا چاہیے. ذکر علی اور اولاد علی بوڑھوں کو جوان بنا دیتا ہے. آپ کی بیداری سلامت رہنی چاہیے. جناب سلمان باہر تشریف فرما ہے اور آتے میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ایک شخص تو یہی رہتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یوں یہی رہتا ہے؟ جناب سلمان نے فرمایا ہاں میں یہی رہتا ہوں. کہا کہ مجھے بڑی ایک بات پر حیرت ہے. توجہ کیجیے گا. کہا کیا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے اس مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، اس کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ مردے زندہ تو عیسیٰ کی دعا سے ہوتے تھے، علی نبی نہیں ہے تو اس کی دعا سے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہے. توجہ کیجیے گا. سلمان مسکرائے، کہتا ہے تو اتنی چھوٹی سی بات پہ حیرت کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مردوں کا زندہ ہونا چھوٹی بات ہے. کہتا ہے خدا کی قسم بڑی بات ہوگی لیکن ذات علی کے لیے بہت چھوٹی بات ہے. تو کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا آپ کر سکتے ہیں؟ کہا کہ جی میں کر سکتا ہوں. کہا کہ آپ کون ہیں؟ علی کے بھائی ہیں. کہا کہ
کہ نہیں، علی کے دروازے پر جھاڑو دینے والا سلمان۔ تو کہا کہ آپ کر سکتے ہیں؟ کہا کہ جی، کہا کہ یہ قبر ہے، چلیں ایک قبر پہ لے گئے، توجہ رہے گا بیدار سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں۔ کہا کہ جیسے ہی قبر پہ لے گئے، جناب سلمان نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ سلمان ویسے دعا کرتے ہیں تو بھی مردہ اٹھ جاتا، لیکن مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے بتا دیا علی والے کا مصلی سے گہرا تعلق ہوتا، علی والا بے نمازی نہیں ہوتا۔ علی کا مرید کبھی بھی بے نمازی نہیں ہوتا۔ اس کا مرید کیوں بے نمازی ہوگا؟ جس کی محبت کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں، جس کی محبت نماز کی قبولیت کا سبب ہے، اس کے چاہنے والے کو تو نماز سے بہت پیار ہوگا کہ قرآن میں جتنا بھی قرآن پڑھتے جاؤ علی کا قصیدہ ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، علی کے بھائی نبی نے عمار سے یہی تو کہا تھا، عمار پوری دنیا ایک طرف چلی جائے، علی دوسری طرف چلے جائے، پوری دنیا کو چھوڑ دینا علی کا درد، منافقت کی موت، منافقت کی موت، یا یاد رکھیں علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن علی کی سیرت ہماری علامت ہونی چاہیے، ہماری نشانی ہونی چاہیے۔ عرض کر رہا تھا، سلمان نے نماز پڑھی، سلمان نے نماز پڑھ کے دعا کی، دعا کرنے کے بعد کہا اللہم دیکھ کے محمد ولی و فاطمہ و حسن و حسین، یہ دعا کرنے کے بعد مردے سے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ اس کے رسول کے حکم سے، اٹھ اس کے ولی علی کے حکم سے، توجہ کیجیے گا، اٹھ علی کے اس خاتم سلمان کے حکم سے۔ اس شخص نے دیکھا، توجہ کیجیے گا، قبر پھٹی، مردہ اٹھا، مجھے یہ مردے کا اٹھنا نہیں پڑنا تھا، اصل بات اگلی تھی، جب مردہ اٹھا تو مردے کی زبان پہ ایک جملہ تھا، کیا؟ آئین آئین جملی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ جناب سلمان سے جس شخص نے دعا کروائی تھی، جسے علی کے موجزوں پر حیرت تھی، اس نے سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلمان میں نے تجھے بھی مانا، تیرے علی کو مانا، علی کے نبی کو مانا، نبی کے خدا کو مانا، بتا یہ اونٹ اونٹ کرتا ہوا کیوں اٹھا ہے؟ سلمان نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں نے علی سے سنا تھا انسان جب قبر سے اٹھے گا اسے یاد کرے گا جس سے پیار ہوگا، اس کا پیار اس کے اونٹ کے ساتھ تھا، اس لیے اونٹ اونٹ کرتا ہوا اٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کی مرضی اونٹ اونٹ کر کے اٹھے یا کچھ بھی کر کے اٹھے، جب ہم قبر سے اٹھیں گے یا علی ولی کر کے اٹھیں گے یا حسین سے۔ یاد رکھیں علی اور اولاد علی سے توسل جس نے بھی کیا خدا نے اسے عزت دی۔ یاد رکھیں سلمان کی وفات کہاں پہ ہوئی؟ مدائن میں، توجہ میری طرف ہے، مدائن مدینے سے بہت دور ہے، خدا نے مجھے شرف بخشا، میں مدائن کافی دفعہ گیا ہوں۔ جب مدائن میں سلمان کی رحلت ہوئی علی مدینے میں تھی، حالانکہ مدینے میں بڑے بڑے لوگ مرے تھے، علی کسی کے جنازے میں نہیں جاتے تھے، لوگوں کے جنازے باہر پڑے رہے، انتظار کرتے رہے علی آئے، علی کو بلایا بھی گیا، علی ہر کسی کے جنازے میں نہیں جاتے، لیکن مدائن میں سلمان کی سانسیں ٹوٹی، علی سلمان کے پاس پہنچے، جیسے علی سلمان کے پاس پہنچے لوگوں کی نظر میں مردہ سلمان تختے پہ لیٹا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، اے سلمان توجہ کیجیے گا، یہ سلمان کا علی کیا ہے؟ سلمان تو جانتا ہے مجھے کسی حد تک کہ میں علی ہوں، لیکن میں تو جانتا ہوں تو سلمان ہے۔ یہ جملہ کا ایک شخص نے علی سے پوچھا یا علی یہ جملہ کیوں کہا؟ مولا نے فرمایا جب میں پہنچا تھا تو سلمان میرے احترام میں اٹھنا چاہتا تھا، میں نے کہا سلمان میں جانتا ہوں تو اٹھ سکتا ہے میرے احترام میں، لیکن سلمان زمانہ گمراہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے جناب سلمان کی نماز پڑھائی،
جناب سلمان کا جنت سے کفن آیا، آپ کی حسین سماعتوں پہ سلام۔ جناب سلمان کو دفن کرنے کے بعد امیر المومنین مدینے واپس آئے اور یہ بتا دیا کہ علی کا جنازے میں جانا، علی کسی کے سفر کا محتاج نہیں ہے، لیکن کوئی مدینے میں مرتا ہے تو مرتا رہے، علی اسی کے جنازے میں جائے گا جس سے رسول راضی ہوں گے، جس سے رسول راضی نہیں ہوں گے کہیں بھی مرے علی کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ توسل اگر علی اور اولاد علی کے در سے ہوگا تو ایسی عزت دے گی کہ لوگوں نے سلمان کو مدائن بھیجا کیوں تھا؟ اس لیے تاکہ علی کی نظروں سے دور ہو جائے۔ لوگ آپ کو شہر سے تو بدل کر سکتے ہیں لیکن علی سے نہیں، علی ہر جگہ موجود ہے، علی سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، جہنم میں چلے جائے وہاں یا علی یا علی یا علی، ہر جگہ یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ کربلا میں دیکھیں، کربلا میں امام حسین کی بڑی عظیم مثال ہے۔ مولا کو جتنے بیٹے ہوتے ہوئے سب کے نام علی رکھے، سب کے نام علی رکھے۔ کل یوم عالمی ہے، شہزادہ علی اصغر ہے، شہزادہ علی اصغر کے سب لقب ہیں، چاہے عبداللہ رضی ہوں چاہے اصغر ہوں، نام علی ہے۔ علی علی ہوتا ہے چاہے 6 مہینے کا علی ہو، چاہے 6 مہینے کا علی ہو، چاہے 18 سال کا علی ہو، چاہے توجہ کیجیے گا، چاہے علی ضعیف ہو جائے، چاہے علی جوان ہو جائے۔ تبھی تو صفین میں مولا نے جناب مالک اشتر سے کہا تھا، مالک اشتر مجھے بار بار کہتے ہو خضاب کر دو، خضاب کر دو، میں علی شیر فیضان محترم یوم علی اصغر ہے۔ لوگ آج تک علی اصغر کا جواب نہ دے سکے، علی اصغر کا جواب دے نہ سکے۔ ایک ہندو رائٹر ہے، اس نے جب کربلا کو پڑھا، تمام تر مذہب کی تعصب کی اینکوں کو اتار کر وہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں یزید جیت گیا، وہ کیا جیتا جسے بچے نے مار دیا، جسے بچے نے مار دیا۔ کہتا ہے کہ ہمیشہ معاشرے میں 2 چیزوں کو ضعیف سمجھا جاتا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، 2 چیزوں کو ضعیف سمجھا جاتا ہے، مردوں کو طاقتور، عورتوں اور بچوں کو ضعیف، کہ جس کے پاس نہ اصغر کی مسکراہٹ کا جواب ہے نہ جس کے پاس زینب کے خطبے کا جواب ہے۔ یہ شہزادہ علی اصغر یاد رکھیں، بچوں کو گودوں میں لٹا کر فقط ہم لوریاں نہیں دیتے بلکہ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، بچوں یہ ایک کربلا گزر گئی لیکن اس کربلا کا منتقم آنے والا ہے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہ کربلا کی مائیں بہنیں یہ خالی ایسے نہیں ہے۔ ہم بچوں کو گھروں پہ بھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں، توجہ کیجیے گا، بچوں کو گھروں پہ بھی چھوڑ کے آیا جا سکتا ہے نا مجلس میں، لیکن لے کے آتے ہیں کہ ہم بھی حسین پہ قربان، بچے سے حسین پہ قربان۔ یاد رکھیں یہ توسل اور شفاعت انہی کے در سے ہے۔ یاد رکھیں کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے سوائے ان کے محبت کرنے والوں کی، کسی کے لیے کوئی بھی حل نہیں ہے سوائے ان کی محبت کرنے والوں کے۔ ان کی محبت جیسی کوئی نعمت نہیں۔ جناب عمار یاسر جن کا پہلے میں ذکر کر چکا، جناب عمار مولا کے پاس آئے کہ یا علی 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے۔ مولا نے کہا کہ عمار آ جاؤ یہاں پہ کھود۔ عمار نے کھودا، توجہ میری طرف رہے، جیسے عمار نے کھودا علی کے تبسل سے، جیسے کھودا سونے کے سکوں کی ایک تھیلی تھائی۔ مولا نے کہا کہ عمار تمہارے گھر 3 دن سے فاقہ ہے، میرے گھر بھی 3 دن سے فاقہ ہے، چند سکے تم لو چند سکے مجھے دو، دیے۔ دوبارہ مولا نے کیسے دفنا، اسے دفنا دیا گیا۔ دوسرے دن عمار کو خود ضرورت ہوئی، کہا کہ مولا کا مال ہے، مولا اجازت دے دیں گے، لے جاتا ہوں مولا کے پاس۔ وہاں پہ کھودا نہیں ملا، اس سے دائیں بائیں کھودا نہیں ملا، واپس آئے مولا کے پاس کہ مولا
وہ تھیلی جو آپ نے مجھ سے رکھوائی تھی میں چوری کرنا نہیں چاہتا تھا، میں لے کے آپ کے پاس آتا، آپ سے اجازت لیتا پھر استعمال کرتا۔ مولا مسکرا کہتے ہیں ماں کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں نے وہ رکھی ہوئی تھی جہاں پہ میرا قدم ہوتا ہے، میرے قدم کے نیچے سونے اور چاندی ہوتے ہیں، ہیرے اور جواہر ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یار حضرت محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تسلسل کا نام، کربلا کمزوری کا نام نہیں، کہ رحلت کے بعد، کی وفات کے بعد شدید قحط سالی آئی۔ کتنے دیکھیے گا میں آپ کو حاضر کی طرف لے جا، جب شدید قحط سالی آئی تو اس وقت خلیفے سے کوئی پہلوان نہیں، وہ بڑے بڑے مسلمان آئے، کیا بڑے بڑے جنگجو آئے تھے۔ توجہ کہ مساجد میں سب ہو جائے توجہ کیجیے گا، لیکن یا کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی عمل بتائیں، حسین ختم ہو جائے، ختم ہو جائے آگے جاؤ، حسین کا عمل تم جاؤ، آج کئی سوچ ہوتے تھے جتوان قبیلے آئے تھے اپنے اپنے جھنڈے لے کر آئے تھے تاکہ نشان سے کیونکہ انعام دینا ہے سب کا تجھے یاد رکھیں امام حسین نے جن کی دعوت کی برکت سے بار جب آئے اور نبی کی قبر پر دعا کی گئی، بدل نہیں دے گا سب کو بدل نہیں تقسیم کرنا، جیسے نبی کی قبر پر دعا کی گئی توسل کیا گیا نبی بڑا سے بادشاہ علم میرے مولا نے تقسیم کر، ایک دفعہ توسل کیا گیا، دو دفعہ اور کہا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے یہ ایک علم کی جناب نبی مکرم کے نام نے توسل کیا، اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ والا بھی آنے والا تو جناب سلمان نے کہا لوگوں توجہ کیجیے گا، لوگوں تم سے علی ناراض خط لکھا تھا حسین، جب تک علی کو راضی نہیں کر دو گے اللہ کی رحمتیں رک جائیں گی۔ جب سب لوگ امیر المومنین کے پاس آئے، علی نے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان پر بادل آئے، جو آسمان پر بادل آئے علی کے سائے بلند ہو گئے، بادل برسنا شروع ہوئے، تو اس وقت جناب سلمان نے روزے کرے گا جناب سلمان جناب سلمان کہتے ہیں مسلمانوں اگر تم علی کے راستے کو نہ چھوڑتے جو پرندے ہیں وہ تمہاری بات کے بارے سے وہ محمد سلمان کیا کہنا چاہتے ہو کہ جس سالی میں رہے ہو تم سالی میں مر رہے ہو، تم اگر علی کو امام مان لیتے جیسے عیسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے مائدہ آتا تھا، علی کے